بڑا کام لے لے گا۔ تو جب اللہ فیصلے کر لیتا ہے کام لینے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سارے فتنوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ان فتنوں کے خاتمے کے لیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات مشکل ہیں، ہماری یہ مصیبت ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارے لیے یہ رکاوٹ ہے، ہمارے لیے یہ مسائل ہیں، تو سارے مسائل کا مجموعہ آپ لے آئیں، ساری مشکلات کو آپ اکٹھا کر لیں، جو جو آپ تعویل کریں گے، جو جو بہانہ بنائیں گے، سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ لیں اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کریں کہ ان کے لیے کیا تھا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر، کہ اس دور میں جب ہم گزر رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کے اندر نبوت اور رسالت اور دین کی دعوت پیش کر کے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ جب ان کو 700 سال ہوئے تو امام ابن تیمیہ آئے، اور اب تقریباً 700 سال اوپر ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے درمیانی وقت میں تشریف لائے، تاکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کو انداز دیا، جس طرح سے ان کی تربیت فرمائی، جس طرح سے مسائل پر کنٹرول کیا، جیسے مشکلات کو دور کیا، جیسے مسائل کو رد کیا، جیسے کفار کو ختم کیا، اسلام کو غالب کیا، یہ کام چلتا رہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد آپ کے جانثاروں نے بھی یہ کام کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، جب تابعین چلے گئے، تبا تابعین آ گئے، پھر اس کے بعد جو دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تفسیریں لکھی تو وہ بھی اپنی عقل پر، حدیث کی تشریح کی تو وہ بھی اپنی عقل پر۔ جب ایسے چند افراد پیدا ہوئے، پھر ان کے پیچھے لائنیں لگ گئیں کہ یہ میرے لیے ہے، اور یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ مصلی اس کا ہے، اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی 4 مصلی رکھ لیے۔ یہ سارا کچھ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ اپنی اپنی لائن لگا کے، اپنا اپنا فرقہ بنا کے، اپنی اپنی فقہ بنا کے امت کو توڑتے چلے گئے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے کو کافر بھی کہا گیا، اس پر حملہ بھی کیا گیا، اس کو قتل بھی کیا گیا۔ نہ سوچا گیا کہ یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مانتا ہے، رب کو مانتا ہے، رب کے رسولوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، میں کیوں اس پر حملہ کروں؟ لیکن چونکہ تعصب کی انتہا تھی، اور آج بھی بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں پہ ہے جو اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم اس تعصب کو ہوا دیں گے، جتنا اس فرقہ واریت کو بھڑکا لیں گے، اتنے زیادہ ہمارے پیروکار ہمارے پختہ ورکر بنیں گے، ہم جو چاہیں گے ان سے کروا لیں گے۔ مقصد رب کے دین کا غلبہ نہیں ہوتا، رب کے باغیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، کفر کا خاتمہ نہیں ہوتا، انسانیت کی خدمت نہیں ہوتی، بلکہ مطمع نظر فقط اپنی ذات اور اپنے مفادات، بس۔ اور مفادات کا یہ بت اتنا خطرناک ہے کہ اس کے لیے نہ ایمان دیکھا جاتا ہے، نہ غیرت دیکھی جاتی ہے، نہ شرم دیکھی جاتی ہے۔ جو بندہ مفادات کا پجاری بن جاتا ہے، سمجھے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسلام وہ ہے جس نے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا کہ میں رب کا ماننے والا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پیروکار، دنیا مجھ سے راضی ہو تب بھی میں نے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، دنیا مجھ سے ناراض ہو تب بھی قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اپنے رب کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا، اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے کا طریقہ نہیں ماننا۔
جب ایمان والا بندہ اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے پھر مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے اور ان سے پھر کفار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی کچھ ہوا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ بہترین طریقے سے دعوت دے رہے تھے، امت کی اصلاح کر رہے تھے، لیکن اچانک ان کا جو مخالف گروہ تھا، جس کو آج پھر ہمارے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے ڈراموں کے نام پہ، اور پورے ملک اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، 2 ملکوں کی انویسٹمنٹ سے آپ کے سامنے ڈرامہ لانچ کیا گیا، اور اس کے اندر آپ کا ذہن بنایا گیا کہ جناب آپ کسی مشکل میں ہو، رب کی ضرورت نہیں ہے، پتہ تمہاری مدد کون کرے گا؟ وہ جو ڈرامے میں دیکھتے ہو کہ اچانک حاضر ہو جاتا ہے۔ جب یہ بابا آ جاتا ہے تو رب کی کیا ضرورت رہ گئی؟ یہی بات اگر ہندو کرے کہ رب کے علاوہ وہ فلاں مدد کرتا، کہتے ہیں کافر ہے۔ اگر یہودی کہے کہ ہمارے عزیر ہیں، موسیٰ ہیں، فلاں نبی ہیں، رسول ہیں، وہ نبیوں رسولوں کا نام لے رب کے مقابلے میں مدد کا، تو کہتے ہیں کافر ہیں۔ تمہارے ان کی کیا حیثیت ہے جن کے نام لے کے تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو، جو نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، اور ان کے سامنے ایسے عقیدے پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ پورے ملک اس پر لگے ہوئے ہیں، اور ان ملکوں کے پیچھے وہی کفار کہ براہ راست اگر ہم آئیں گے تو فوراً پہچانے جائیں گے کہ یہ تو دشمن ہیں، بے نقاب ہو جائیں گے۔ ان نام نہاد مسلمانوں کو فرنٹ پہ رکھو کہ یہ تو خلیفہ بننے والا ہے، یہ تو خلافت قائم کرنے والا ہے، یہ تو انقلاب لانے والا ہے، یہ تو دنیا پہ چھا جانے والا ہے، یہ تو بڑا پسندیدہ ہے، بڑا محب ہے، بڑا خیر خواہ ہے، دنیا اس کو پسند کرتی ہے۔ اس طرح کے کرداروں کو سامنے لے کے آؤ اور ان سے پھر یہ شرک کا نیا انداز اختیار کرواؤ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی جو عبادت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ جب عقائد کی بات کرتے تو یہ انداز ہوتا، کھل کے بتاتے کہ جو یہ کام کرے گا وہ کافر ہوگا، جو یہ کام کرے گا مشرک ہوگا، یہ کام کرنا، یہ علامات ہیں، یہ کفر کی ہیں، یہ معاملات کرنے کے معاملات شرک کے ہیں۔ لیکن جب انہی میں سے کوئی بندہ سامنے آتا یا کسی کے بارے میں آ کے پوچھا جاتا کہ فلاں بندہ یہ عقائد رکھتا ہے، یہ اعمال کرتا ہے، کیا کافر ہے یا مشرک ہے؟ پھر اس کو نامینیٹ کر کے، نامزد کر کے، پن پوائنٹ پہ کبھی فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ چیز ہماری تربیت کے لیے ہے۔ اس نقطہ سے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ کفر بتانا، شرک بتانا، لوگوں کو کفر و شرک سے بچا کے اسلام کے اندر لے کے آنا، یہ فرض عین ہے، اس کی کوشش کرنا۔ لیکن کسی کو کافر کہنا کہ یہ بندہ کافر ہے اور یہ بندہ مشرک ہے، اس سے حد الوسع اجتناب کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے۔ کوئی گندے ترین کردار کے بارے میں آ جاتا کہ بھی اس کے بارے میں فیصلہ کریں، فتویٰ دیں، بڑی بات کہتے تو کہتے یہ تو جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کی عقل نہیں کام کرتی، اس کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اس کو دلائل دو، اس کو قائل کرو، اس کو مائل کرو، اس کو آیات پڑھاؤ، اس کو احادیث پڑھاؤ، اس کو صحابہ کرام کا کردار بتلاؤ، قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے اس کی تربیت کرو۔ جب تربیت کرو گے یہ پلٹ آئے گا، لوٹ آئے گا، یہ تو ہمارا بھائی بنے گا۔
یہ ہے کردار ہمارے لیے. ہم دعوت دیتے نہیں ہیں، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، اور دور بیٹھے بٹھائے فتویٰ دے مارتے ہیں کہ جی وہ بھی کافر ہے اور وہ بھی مشرک ہے. حالانکہ امام صاحب کے بارے میں بڑا پراپیگنڈا کیا گیا کہ جی وہ فلاں عقیدے کے ہیں، فلاں فرقے کے ہیں، فلاں مسلک کے ہیں، وہ تو بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں، وہ تو ائمہ کو نہیں مانتے، وہ تو فلاں فقہ کو نہیں مانتے. اتنا زیادہ پراپیگنڈا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوا کہ کسی اور کے بارے میں پوری تاریخ اسلام میں یہ چیز نظر نہیں آتی.